اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں اتنے دن تک پرانے کپڑے اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر ہر مسلمان اس راز کو جان جائے تو اپنے گھر سے آج ہی ان چیزوں کو پھینک دے گا۔ آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، غربت اور بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی چلی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کے گھر میں برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ جو باتیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، گھر سے نحوست ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے نمبر پر گھر میں اٹیچ باتھ روم کا ہونا، جو کہ نحوست کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنا تو ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ہر گھر میں لوگ کمرے کے ساتھ ساتھ باتھ روم لازمی بناتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ باتھ روم میں کبھی کسی قسم کی گفتگو مت کریں، کیونکہ یہ جو جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ہمیشہ گندگی اور ویران جگہ پر ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں کو ہمیشہ صاف رکھیں، خاص طور پر اپنے گھروں میں موجود باتھ روم کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور وہاں پر کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ گھر میں ٹوٹا پھوٹا سامان، چاہے کوئی چیز ہو، لکڑی کی چیز ہو یا لوہے کی چیز ہو، یا کوئی ایسی کام دینے والی مشینری جس کو پڑے پڑے زنگ لگ رہا ہو، آپ اس کو ٹھیک نہیں کروا رہے، خراب پڑی ہوئی ہے، اور اگر وہ گھر میں ایسی ہی پڑی رہے گی تو اس کا نیگیٹو اثر گھر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یا تو اس کو بیچ دیں یا پھر ٹھیک کروا دیں، ٹھیک کروا کر اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں، ایسے ہی مت پڑی رہنے دیں۔ پرانے کپڑے جن گھروں میں پڑے ہوتے ہیں وہ بڑے غور سے یہ بات سن لیں، وہ کپڑے جن کو کوئی نہیں پہنتا، گھر کی پیٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں کونے میں ڈھیر لگا ہوا ہے، نہ خود پہن رہے ہوتے ہیں نہ ہی کسی غریب کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کام آ جائیں، ایسے ہی پڑے پڑے خراب ہو رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں۔ یہ بے برکتی کی اتنی بڑی وجہ بنتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا کے لیے اگر آپ کے گھر میں فالتو کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، ایسے ہی پڑے پڑے خراب ہو رہے ہیں، اور ایک دن آنا ہے کہ جب آپ نے ان کو باہر پھینک دینا ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کپڑوں کو آج ہی کسی غریب کے ہاتھوں دے دیں، کوئی غریب پہن لے، کوئی مسکین پہن لے، تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ کے گھر میں بھی برکت آ جائے۔ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ اتنے کپڑے پڑے ہوتے ہیں کہ جن کو آخر کار وہ باہر پھینک دیتے ہیں جب وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پرانی کتابیں پڑی ہیں، پرانی ردی پڑی ہوئی ہے جو آپ کے کسی کام کے نہیں لیکن پھر بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کو آج ہی یا خود استعمال کر لیں یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں۔ پرانی کتابیں پڑھی ہیں تو وہ کسی کو دے دیں کہ اس کے کام آ جائیں، ورنہ اگر ایسے ہی پڑی رہیں گی تو گھر میں رزق کی کمی آئے گی، بے برکتی بھی آئے گی، جو آپ کے گھر کا ماحول خراب کر سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے، پینٹ شرٹ یا کوئی پاجامہ پہنا ہے، کہیں سے اگر وہ پھٹ جاتا ہے تو ہم کھڑے کھڑے اس کو سلوائی کروا لیتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی مت کریں، ہمیشہ جو بھی کپڑا پھٹا ہوا ہو اس کو اتار کر پھر سلوا لیں۔ گھر کا وہ حصہ جس پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے وہ ہے آپ کا مین دروازہ، جہاں سے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر وہ ٹوٹا ہوا ہے، زنگ آلود ہے تو اس کو فوراً ٹھیک کروا لیں، کبھی اس کو ایسے مت رہنے دیں، کیونکہ اگر گھر کی ابتدا ہی ٹوٹے زنگ آلود حصے سے ہوگی تو برکت کیسے آئے گی؟ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ٹوٹ گئی تو ایسے ہی ٹوٹی پڑی رہتی ہے، اس کو ٹھیک نہیں کروایا جاتا۔ یہ نحوست بے برکتی کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ پرانے جوتوں کا گھر میں پڑے رہنا
آپ آج بھی اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ پرانے جوتے پڑے ہوں گے جو کسی کے کام کے نہیں ہیں، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، گندگی جمع ہوتی رہتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر سے برکت کہاں چلی گئی، گھر میں اتنی بے برکتی کہاں سے آ گئی۔ اگر گھر میں پرانے جوتے پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے، آپ نہیں پہننا چاہتے، تو اپنے کسی ایسے غریب کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، ساتھ والے کسی ہمسائے کو دے دیں، کسی کے کام آ سکیں گے۔ مانگنے والے آتے ہیں، فقیر آتے ہیں، ان کو دے دیں۔ گھر میں ایسی چیزوں کا کبھی ڈھیر مت لگا کر رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں ٹوٹے ہوئے کنگھے پڑے ہوتے ہیں، ہم آتے جاتے اس کو بالوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہی ٹوٹا ہوا کنگھا بے برکتی کی کتنی بڑی وجہ بنتا ہے۔ کبھی بھی ٹوٹی ہوئی کنگھی، ٹوٹے ہوئے برش کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گھروں میں چھپکلیاں دیواروں پر نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، یہ اتنی بے برکتی لے کر آتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جادو ٹونا سفلا کا ایک بہت بڑا اثر بھی ہوتا ہے۔ مکڑی کی جالی ہو گئی اور چھپکلی، ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے۔ کپڑے پہنتے وقت ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ سے شروع کریں۔ بائیں جانب سے کبھی بھی آپ نے پاجامہ، شلوار یا پینٹ وغیرہ پہننا شروع نہیں کرنا، ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے اور سیدھی سائیڈ سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان کے بارے میں دل میں بغض، ناراضگی اور مایوسی نہ لے کر آئیں، بلکہ خوش ہوا کریں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے۔ جب وہ گھر سے واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ نحوست، بے برکتی، رزق کی کمی، بیماریاں، بلائیں، یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ جو مہمان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ الٹا سونا، الٹا لیٹ کر آرام کرنا بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے بہن بھائیوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ بیڈ یا چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں تو وہ الٹا لیٹ کر سوتے ہیں۔ کبھی بھی الٹا لیٹ کر مت سوئیں اور نہ ہی الٹا لیٹ کر آرام کریں۔ جب بھی لیٹیں تو سیدھے ہو کر لیٹیں، کیونکہ الٹا لیٹنا بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر بھی اپنے بالوں کو مت دھوئیں اور نہ ہی کھڑے ہو کر کنگھی کریں۔ ہمیشہ خواتین بیٹھ کر اپنے بالوں کو دھوئیں، خاص کر خواتین بیٹھ کر اپنے بالوں کو دھوئیں اور بیٹھ کر ہی کنگھی کیا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں خوشیاں پیدا ہوں گی۔ اذان کے وقت ہر کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو لوگ اذان کے وقت کام کو نہیں چھوڑتے، حالانکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اذان کے وقت آپ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، تو خاموشی اختیار کر لو۔ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہمیں اذان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے اس کام کو بند ہی نہیں کرتے۔ یہ ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر آپ ان پر آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں، ان کاموں کو ترک کر دیں، تو آپ کے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا سیلاب آ جائے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔